عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ ارکان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے محمد مرتضی اقبال، جنید اکبر ساہی کو بھی ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان کو 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل ہونے والے ارکان کی نشستیں خالی قرار دے دی گئیں۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ ایل او سی کے دونوں اطراف یوم استحصال کشمیر پر قومی آواز۔ ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں اور مظاہرے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت۔ حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ صبح 10:01 کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ امر صریحاً نظر انداز کیا گیا کہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقے کا مستقبل داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے روشتے میں متعین نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی کشمیر کو اپنی ریاست بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے، اسحاق ڈار نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان مسئلہ کشمیر حل ہونے تک سفارتی امداد جاری رکھے گا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت کو اپنے تمام غیر قانونی اقدامات کو واپس لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ کشمیر ہماری تاریخ کا حصہ اور شہرگ ہے۔ کشمیری تنہا نہیں ہے، ایک دن آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ آج کا دن تاریخ کے ان سیاہ ترین دنوں میں شمار ہوگا کہ جب بھارت نے ایک مذموم سازش کے تحت اپنا غاصبانہ قبضہ مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ وادی ہے جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے۔ ایوان کشمیری عوام کی جرأت، بہادری اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو بھارتی قبضے کے خلاف عزت و وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی یک طرفہ اقدامات مسترد۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست کو بھارتی اقدام کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے متفقہ قرارداد پیش کی۔ ایوان بھارتی جارحانہ رویے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ قرارداد کا متن سندھ اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو اقوام متحدہ کے قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کی بھی بھارتی حکومت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی مذمت۔ کہا، مودی راج کا مقصد کشمیریوں کی شناخت کو مٹانا، ان کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اور انہیں سیاسی طور پر بے اختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ کشمیری عوام بھارت کے غاصبانہ اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر اخلاقی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ غیر قانونی اور انسانی المیہ کو بڑھا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیفز کا کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ آئی ایس پی ایل کا کہنا ہے کہ بھارت کا جابرانہ رویہ، جنگجویانہ بیانیہ اور اشتعال انگیز اقدامات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جموں اور کشمیر کے تنازع کا منصفانہ پرامن حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خطے میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ پہلی بار تھا
جب مودی حکومت نے اپنے شہریوں سے غداری کی، کشمیریوں سے غداری کی اور ان سے ان کا جائز حق سلب کیا، اس وقت ہمارا ایک کھلا پیغام ہے بھارت کو کہ وہ کسی بھی طریقے سے کشمیر کے عوام کی آواز مزید بند نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام، مودی نے اپنے شہریوں سے غداری کی، مقبوضہ کشمیر میں ہر روز انسانیت شرمندہ ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، کشمیر ہماری بنیاد اور پاکستان کی شہرت ہے۔ آج سندھ اسمبلی میں کشمیر کے معاملے پر تمام جماعتیں اختلافات بھلا کر متحد ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے کہ کشمیر پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں مودی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلڈوز کیا ہے اور اس نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لاکھوں بھارتی فوج نے کشمیر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، عالمی کمیونٹی پر فرض ہے کہ اپنی قرارداد پر عمل کروائے، کشمیر پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی۔ یوم استحصال کشمیر پر ISPR کا نیا نغمہ جاری، نغمے میں بھارتی ظلم کے خلاف گونجدار پیغام اور کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو سلام پیش کیا گیا۔ بھارتی ظلم کی بدولت جنت نظیر وادی کشمیر آج بھی شعلوں میں جل رہی ہے، اپنے لہو سے حق کی داستان لکھنے والے کشمیریوں کا بھارتی تسلط سے آزادی لینے کا عزم۔ بغیر رخصت غیر حاضری شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کا عندیہ، نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ نوشین افتخار کے مطابق شیخ وقاص اکرم مسلسل 40 دن سے ایوان سے غیر حاضر ہیں، آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی 40 دن تک غیر حاضر ہو تو اسپیکر ایوان کے نوٹس میں لاتا ہے، آرٹیکل 64 کے تحت ایسے رکن کی نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے، آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ وفاقی حکومت کے اپوزیشن کو 26ویں ترمیم میں بہتری لانے کے لیے مذاکرات کی دعوت، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ اس ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں، ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہے، ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات کرنے سے ہی حل ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والے پارلیمان کی بے توقیدی کو روکا گیا ہے، پوری دنیا میں ججز کے تقرر کا یہی طریقہ رائج ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست عروج ہوگا اس احتجاج کا، کبھی کہتے ہیں شروع ہوگا، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد آئیں گے، کبھی کہتے ہیں اپنے شہروں میں کریں گے۔ کنفیوژن ان کے پارٹ پہ جناب اسپیکر، اسمبلیاں توڑ دیں، استعفے دے دیے، لانگ مارچ کر لیا، 9 مئی کر لیا، پھوپھیاں نکل آئیں، بیگم صاحبہ نکل آئیں، یہ بچے بچارے آ کے کیا کر لیں گے؟ پی ٹی آئی کبھی 5 اگست کو احتجاج کا عروج تو کبھی آغاز سے کہتی ہے، کبھی اسلام آباد تو کبھی اپنے شہروں میں احتجاج کرنے کا کہتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے پی ٹی آئی کو کنفیوز قرار دے دیا۔ اسما بخاری نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر پر استحصال پاکستان کا ناپاک پروگرام بنایا گیا، والدین خدارہ اپنے بچوں کو کسی بھی شرپسندی اور فتنے کی سیاست سے دور رکھیں۔ یہ تمام کشمیری بہن بھائیوں کو ایک تو ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں اور ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آج جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ ہے جو شاید استحصال پاکستان منائے گا۔ ملک میں جو بھی جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے کہ انڈیا اس ساری پراکسیز میں دہشت گردی میں انوالو ہے۔ کراچی میں انویسٹمنٹ، رو نے انویسٹمنٹ کی، رو نے اپنی پینیٹریشن کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کشمیر کی جنگ جو ہے وہ کراچی میں لڑی ہے۔
پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. اللہ کا شکر ہے کہ روک کراچی میں قتل و غارت گری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ہم نے کشمیر کی جنگ کراچی میں بھی لڑی ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کہ آج سے چند سال قبل کراچی میں بھی محاذ تھا. ماضی میں کراچی میں روزانہ 10 سے 20 لوگ مرتے تھے. کراچی میں رو نے سرمایہ کاری کی. جہازوں کی کمپنیز جو ہے جن کے پاس لائسنس ہے کیری کرنے چلانے کا, ان کو بھی ہم اجازت دے رہے ہیں تاکہ میکسیمم زائرین جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو سکیں ایران میں اور عراق میں اس اربعین کے لیے. لیکن رسک جو ہے وہ روڈ کا جو ہے اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری اجازتیں دی ہیں اور لوگ اس کو اویل بھی کر رہے ہیں. زائرین کے زمینی راستے سے ایران اور عراق جانے پر پابندی لگائی گئی ہے. فضائی راستے سے جا سکتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایویشن وزارت دفاع کا حصہ ہے. زائرین کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کی بھی اجازت دی. بسریا روڈ زائرین کی روانگی بہت بڑا رسک ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال. 15 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور وہی 7واں NFC ایوارڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کانسٹنٹ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 رہی ہیں. 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے سازش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کی پریس کانفرنس. کہا 15 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, نیا NFC ایوارڈ نہیں آ سکا. 18ویں ترمیم اپریل 2010 میں منظور ہوئی. موجودہ NFC ایوارڈ صوبوں کو ملنے والی وزارتوں کا احاطہ نہیں کرتا. عدالتیں کرپشن کا حصہ ہیں. ہمارا کون سا جج کرپٹ ہے اچھے طریقے سے جاتا ہو, ان کا بس نہیں چلتا, نہیں تو یہ رشوت کو قانونی طور پر لاگو کر دیں. جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارک. زمین کے لین دین سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر جسٹس محسن اختر کیانی اسٹیٹ کونسل اور ضلعی انتظامیہ پر برہم. ریمارکس یہ کہ مجھے سب پتا ہے اداروں میں پیسے کیسے بٹورے جاتے ہیں. 3 مرتبہ عدالتی ہدایات کے باوجود ادائیگیاں کیوں نہیں کی گئیں. چیف کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر کو عدالت بلا کر 2 منٹ میں قانون سکھا دوں گا. عدالت کی اپنے حکم پر عمل درآمد کی ہدایت. سماعت ملتوی. پشاور ہائی کورٹ سے عمر ایوب کی حفاظتی ضمانت. ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی درخواست پر 8 اگست تک حفاظتی ضمانت دی. عدالت نے کہا 8 اگست تک عمر ایوب متعلقہ عدالت میں پیش ہو جائیں. پنجاب اسمبلی میں جمع شوگر کین کمشنر کی آڈٹ میں سنگین غفلت کا انکشاف. مالی سال 2021 اور 22 کے درمیان شوگر کین کمشنر کی غفلت سے کسانوں کو اربوں روپے کی ادائیگیاں التوا کا شکار ہوئیں. مجموعی طور پر 2 ارب 89 کروڑ 33 لاکھ روپے کی کسانوں کی ادائیگیاں شوگر مل سے وصول نہ ہو سکیں. شوگر ملز کی 1 ارب 75 کروڑ 30 لاکھ روپے کی اصل واجب الادا رقم ریکور نہ کی جا سکی. ادائیگی میں تاخیر کے باعث 1 ارب 14 کروڑ 2 لاکھ روپے سود قیمت میں بھی واجب الادا ہو گئے. یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد. وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے تنازع میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کے الزامات بے بنیاد ہیں. یوکرینی حکام کی جانب سے پاکستان سے تاحال کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا. الزامات کے حق میں کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا گیا. حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی. سربراہ پاک بحریہ کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرم فورسز سے نوازا گیا. ISPR کے مطابق ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ترک نیول کمانڈر وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات تھی. 2 طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. نیول چیف نے ترک نیول تنصیبات کا بھی دورہ کیا. ٹیکس فراڈ پر گرفتاری کا اختیار. FBI افسران سے واپس. 5 کروڑ روپے سے زائد کی ٹیکس چوری پر گرفتاری کا فیصلہ کمیٹی کرے گی. سیلز ٹیکس فراڈ میں گرفتاریوں کے خلاف حفاظتی اقدامات متعارف. 2 لاکھ روپے سے زائد نصف نقد اخراجات کو آمدنی سمجھنے کی شق واپس. افسران کو ٹیکس ریفنڈ کلیمز کو جبری طور پر کم کرنے کے اختیارات بھی محدود کر دیے. ملزم کے غائب ہونے یا دستاویزات میں چھیڑ چھاڑ کرنے پر FBI افسران براہ راست کارروائی کر سکتے ہیں.
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,43,000 पॉइंट्स की हद पे अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सिंध में असलहा डीलरशिप का शर्मनाक स्कैंडल बेनकाब। फौज शुदा अफराद के नाम पर असलहा लाइसेंस बदस्तूर फाल। गैर कानूनी खरीदो फरोख्त उरूज पर। महकमा दाखिला और नादरा का पोर्टल गैर फाल। दरा आदम खेल से आए अफराद ने दुकानों को असलहे से भर दिया। अफसरान के तबादलों के बाद निज़ाम दरहम बरहम। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और हुकूमती चश्मपोशी से सूबा शदीद खतरात की लपेट में आ गया। कराची के थाना शाह लतीफ में पुलिस गर्दी का लर्ज़ाखेज़ वाक़या। थाने के निजी टॉर्चर सेल में नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई इंक्वायरी में होश व इंकशाफात। वाक़े में मुलव्विस 2 एहलकार गिरफ्तार। SSP मलिक के मुताबिक मुल्ज़िम आतिफ और शाहज़ेब ने थाने लाकर नौजवान को गोली मारी, जबकि दोनों मुल्ज़िमान नेस्टचो और हज मुहर्रर की स्पेशल पार्टी से मुंसलिक थे। शवाहिद बिठाने की कोशिश की गई, जाए वक़्वा को धोया गया। GTV न्यूज़ ने मुल्ज़िम आतिफ बशीर की वर्दी में तस्वीर हासिल कर ली। मॉनसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने मुमकिन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं की बारिशें की पेशगोई। दरियाओं में भी पानी का बहाव तेज होने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता रात की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। इसराइली फौज की गजा पर जारी सहूनी हमलों में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। खुराक की मुतलाशी 36 फलस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी और इमदाद की कमी से रोजाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। गजा में अब तक 60,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हममंसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक रब्ता। गजा सूरत हाल और जंगबंदी पर की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इसराइली यरग़मालियों की रिहाई की ज़रूरत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन रूस जंग के खात्मे को ज़रूरी करार दे दिया। बाबर आज़म की कौमी T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल ने बाबर आज़म की एंट्री के इम्कानात बढ़ा दिए हैं। एशिया कप स्क्वाड में बाबर आज़म की शमूलियत फ़खर जमान के फिटनेस रिपोर्ट से मशरूत। फ़खर जमान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान अनफिट हो गए थे। नेशनल अकेडमी में रिहैब के अमल से गुजर रही हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक पर PCB की मेहरबानियां जारी। 3 ओहदों के साथ 3 in 1 हो गए। डायरेक्टर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची तैनात। असद शफीक ने चार्ज भी संभाल लिया। असद शफीक इस वक्त पाकिस्तान की मेंस और विमेंस दोनों सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। और वेंसडे एडम्स इस बार एक नई और खौफनाक राज से पर्दा उठाने वाली है। सनसनीखेज फिल्म सीरीज का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर रवा बरस रिलीज किया जाएगा।